فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صفحہ نمبر 108، فصل دوم، رات کے اوراد۔ اوراد کا لفظ ورد کی جمع ہے۔ ورد کہتے ہیں کہی ہوئی بولی ہوئی بات کو، اور یہاں مراد ذکر ہے، یعنی رات کے وقت کیے جانے والے مسنون اذکار۔ تو جہاں بھی لفظ ورد آئے تو اس سے مراد آپ کیا لیں گے؟ ذکر۔ پہلا ورد سورج غروب ہونے سے عشاء کے وقت تک ہے۔ سورج غروب ہونے سے عشاء کے وقت تک تقریباً کتنا وقت ہوتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ، 1 hour 30 minutes کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہو تو مغرب کی نماز پڑھیں، یہ سب سے اہم ترین ورد ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت کو زندہ رکھے۔ وقت کا زندہ رکھنا اور وقت کو مار دینا دو مختلف طریقے ہیں انسان کے وقت کو استعمال کرنے کے۔ وقت کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسے کام کرے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں، انسان کو فائدہ دیں، یعنی اس کی آخرت میں۔ یہی وقت کا درست استعمال ہے۔ اور وقت مارنا کا مطلب کہ ٹائم کل کرنا، اور ٹائم کل کس میں کیا جاتا ہے؟ بیکار، لغو، فضول، بے مقصد کاموں میں اسے لگا کر۔ اس وقت کو زندہ رکھے یعنی اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے اور مفید کام کر کے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے قول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، سورۃ السجدہ آیت 16۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے متعلق روایت ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں جو یہ بات کی گئی کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور بستر کے قریب نہیں جاتے یا سونے کا نام نہیں لیتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، ممکن ہو تو تہجد، اور پھر فجر بھی ایک طرح سے رات ہی کے حصے میں آتی، کیونکہ دن کا آغاز سورج طلوع ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اگرچہ فجر اس سے یعنی ارلی بگننگ ہوتی ہے، لیکن اصل میں تو سورج نکلنے کے بعد۔ تو آپ دیکھیے کہ دن کی نمازیں پھر 2 ہی بنتی ہیں، ظہر اور عصر، جو روشنی کے اوقات میں ہم پڑھتے ہیں، اور رات کی نمازیں ایک طرح سے 3 بنتی ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ مغرب کے وقت بھی جاگتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھے بغیر نہیں سوتے، اور اسی طرح فجر کے وقت بھی سوتے نہیں رہ جاتے بلکہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور جس کو اللہ توفیق دے تو ان 3 کے ساتھ ایک چوتھی نماز بھی شامل کر لے، اور وہ تہجد کی نماز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی، جس کو عام طور پر صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، اس دوران میں کوئی بری بات نہ کی، یعنی نمازوں کے درمیان، تو یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، لیکن روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ روایت صحیح درجے کی نہیں ہے۔ بہرحال کسی بھی فارغ وقت میں نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، اور جتنے چاہیں آپ ادا کریں، لیکن اس اجر کی امید سے جو اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ دوسرا ورد سرخی غائب ہونے سے سونے کے وقت تک ہے، یعنی مغرب کی نماز تو شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے پڑھنا ہوتی ہے نا۔ جب شفق غائب ہو جائے، یعنی آسمان بالکل سیاہ ہو جائے، تو پھر مغرب کی نماز کا وقت نہیں رہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ جگہوں پر شفق بہت دیر تک، حتیٰ کہ عشاء تک بھی باقی رہ سکتی ہے۔ تو دوسرا وقت کون سا ہے؟
سرخی غائب ہونے سے سونے کے وقت تک۔ مستحب ہے کہ عشاء کی اذان اور تکبیر کے درمیان جتنی ہو سکے نماز پڑھے، یعنی اذان اور تکبیر یعنی اقامت کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس کو نماز کے لیے استعمال کرنا افضل ہے۔ یعنی اس وقت کا افضل ترین ورد کیا ہے؟ نوافل۔ ایک اور حدیث کے مطابق بین کل آذانین صلاۃ، کہ ہر دو اذانوں کے بیچ میں نماز ہے۔ تو اس سے مراد دو اذانیں کون سی ہیں؟ ایک ہے جو اس وقت کی اذان ہوتی ہے اور دوسرے تکبیر یا اقامت۔ تو اقامت بھی ایک چھوٹی اذان ہے۔ تو ان دو کے بیچ کا وقت جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی، تو اس وقت کو ادھر ادھر گھوم پھر کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خصوصاً اگر آپ مسجد میں ہو۔ بہت سے لوگ مسجد میں ہوتے بھی ہیں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ واش روم میں ہوتے ہیں، وہ اذان کا جواب کیسے دیں گے؟ جب جواب نہیں دیں گے تو دعا کیا مانگیں گے وہاں؟ کوئی مجبوری تو ہو سکتی ہے کہ انسان تکلیف میں ہو تو وہ چلا جائے، لیکن پروگرام اس طرح بنانا چاہیے کہ یا تو اذان سن کر اندر داخل ہوں، یا پھر یہ ہے کہ اذان سے پہلے ہی آپ فارغ ہو جائیں۔ تو اس وقت کو اذان کا جواب دے کر دعا میں، اور دعا کے بعد کوشش کریں کہ 2 نفل پڑھ لیں، اور اگر 2 نفل نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم خاموشی اختیار کریں۔ بہت دیر تک مسجد کے واش روم میں کھڑے رہنا اور صرف سکارف ہی ٹھیک کرتے رہنا اور آئینے میں ہی خود کو دیکھتے رہنا، یہ وقت کا انتہائی نقصان دہ استعمال ہے۔ یعنی اگر ہمارا دوپٹہ تھوڑا ٹیڑھا بھی ہو گیا، یا لمبا ہو گیا، یا چھوٹا ہو گیا، یا الٹا ہو گیا، یا سیدھا ہو گیا، تو اللہ کی نظروں میں ہمارے مقام میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں صورتوں کو بالکل نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، نہ اللہ تمہاری صورت دیکھتا نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر لوگوں کی نظروں میں تھوڑی دیر کے لیے ہم بہت خوبصورت بھی لگ گئے تو ہمیں کیا انعام دیتے ہیں؟ ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاتھ کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ان کو ہم پسند نہیں بھی آتے تو ہمارا کیا بگڑ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا ایسے اوقات کو صرف ذاتی بناؤ سنگھار اور کسی اور چیز میں گپ شپ میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں گزارنے کی بجائے سنجیدگی کے ساتھ دعا، ذکر اور اللہ کی طرف رجوع اور انابت میں گزارنے چاہیے۔ یہ ایک تیاری کا وقت بھی ہوتا ہے۔ جب اس میں تیاری اچھی ہوتی ہے تو نماز کے اندر خود بخود خشوع آتا ہے، اور جب نماز سے پہلے ہم ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر بھی داخل ہو کے ہماری توجہ پچھلی باتوں کی طرف رہتی ہے جو ہم اس سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں، پھر نماز میں خشوع و خضوع نہیں آتا۔ گھر میں عام طور پر چونکہ تکبیر اقامت وغیرہ نہیں ہوتی تو اذان کے بعد کوشش کریں کہ اپنی نماز جو ہے دعا مانگ کر نماز پڑھ لیں، الا یہ کہ کوئی اور ایسی مصروفیت ہو یا مجبوری ہو۔ لیکن بہرحال یہ وقت یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ذکر، نماز اور دعا کا وقت ہے، جس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اس وقت کو زندہ کرنا ہے۔ اور اس میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک کی قرات کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کی قرات نہ کر لیتے سوتے نہ تھے۔ یہ روایت جو ہے یہ حسن لغیرہ ہی ہے، یعنی صحیح کے درجے پر تو نہیں پہنچتی لیکن ضعیف بھی نہیں ہے، ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ تو اگر کوئی کر لے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی نہ کر سکے تو ایسا نہیں کہ وہ کسی سنت کا تارک ہو رہا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہ آئے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، بہت لوگ شام کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کا جو فائدہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کبھی بھوکا نہیں رہے گا وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تیسرا دور یا تیسرا ورد ہونا چاہیے بیسیکلی سونے سے پہلے وتروں کا پڑھنا ہے۔ ہاں اگر کسی کو رات کے قیام کی عادت ہو، یعنی رات کی نماز پڑھنے کی عادت ہو، تو اس کے حق میں ان کو آخر رات میں پڑھنا بہتر ہے۔ کب پڑھنا بہتر ہے؟ آخر رات میں۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جو تہجد پڑھنے کے عادی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اول
یعنی عشاء کے فوراً بعد، اور درمیان یعنی سونے سے پہلے، اور آخر یعنی تہجد کے بعد، تمام حصوں میں وتر پڑھے ہیں۔ یعنی وتر کی نماز رات کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وتر عشاء کا حصہ نہیں۔ آپ چاہیں تو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ کنوینئنس کے لیے لوگ عشاء کے ساتھ ہی ملا لیتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ چاہیں تو آپ سونے سے پہلے 2 نفل اور پڑھ کے اور وتر پڑھ کے پھر سو جائیں اگر تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، اور چاہیں تو پھر آپ تہجد کے لیے جب اٹھیں تو پھر وتر پڑھیں۔ لیکن آخر عمر میں آپ نے سحری کے آخر میں وتر پڑھے، یعنی آخری عمل جو آپ کا ہے وہ کیا ہے؟ سحری کے وقت کا ہے، تہجد کے وقت آخری نماز کیا جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان کا معمول، عادت، اور جب عادت ہو جاتی ہے تو کبھی اگر کسی دن کوئی بیماری کی وجہ سے یا صحت کی خرابی کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی اور وتر چلے گئے تو فجر کی نماز سے پہلے وتر ادا کر لے۔ لیکن اگر کسی کو صبح اٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نہیں اٹھ سکتا اور گمان غالب یہی ہے کہ اٹھ نہیں سکوں گا، تو پھر بہتر ہے کہ رات سونے سے پہلے ہی ادا کر لیں۔ یعنی اس میں کاؤنٹ یہ کرے گا کہ آپ کی اپنی نیت اور ارادہ کیا ہے، کیونکہ اگر نیت اور ارادے کے ساتھ آپ سوئیں اور کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکے تو رفع القلم عن 3، 3 لوگوں کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی لکھا نہیں جاتا ان کے خلاف، اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو سو رہا ہو، یعنی ایسا سوئے کہ اس کے اٹھنا، یعنی اس سے نہیں کہ جان بوجھ کے غفلت کی نیند سویا، لیکن انسان ہے، کمزور ہے، سوتے ہوئے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو اس صورت میں قابل معافی۔ پھر جب وہ اٹھے گا تو اس کا اس وقت کا پڑھنا ہی ادا کرنا ہے۔ پھر وتروں کے بعد 3 مرتبہ کہے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، پاک ہے اللہ بادشاہ نہایت ہی پاک۔ یہ مسنون دعا ہے وتر کے بعد کی۔ اور آپ دیکھیے کہ بہت سارے اذکار پہ ایک مسنون ذکر بھاری ہوتا ہے، آپ جو چاہیں پڑھتے رہیں، لیکن اگر تھوڑا سا بھی وہ پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو اس میں ذکر کا اجر بھی ہوگا اور اس کے ساتھ سنت کی پیروی کا اجر بھی مل جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلیکشن ہے، اس سے فائن سلیکشن، اس سے بہترین سلیکشن کس کی ہو سکتی کہ آپ نے مخصوص چیزوں کو مخصوص اوقات میں ادا کیا ہے۔ چوتھا ورد سونا ہے، سونا بھی عبادت ہے، اور ہم نے اس کو بھی اوراد میں شمار کیا ہے، کیونکہ اگر اس کے آداب کی رعایت کی جائے اور اس کا مقصد اچھا ہو تو یہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو عبادت شمار نہیں کرتے، جبکہ اگر سونے کا طریقہ درست ہو، سونے کے آداب کو فالو کیا جائے جو مسنون آداب ہیں، اور مقصد اچھا ہو کہ سونے کے بعد اٹھ کر طاقت حاصل کر کے مزید اچھے کام کروں گا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی نیند میں بھی ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسے کہ اپنے قیام کے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے۔ اب کون سے آداب ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی پیروی کریں تو آپ کو سونے پر بھی اجر ملے گا؟ ان میں سے یہ ہے کہ باوضو سوئے، کیونکہ حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو نماز کی طرح کا وضو کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا کہ نیند میں ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں تو ان کو عرش کے پاس سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جو باوضو ہوتے ہیں وہ عرش کے پاس سجدہ کرتے ہیں، اور جو باوضو نہیں ہوتے وہ عرش سے دور رہ کر سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کی مجھے کوئی دلیل نہیں ملی، کیونکہ ہے صحابی کا قول، مرفوع حدیث نہیں ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں سے میں اس کو اوتھینٹیکیشن کر سکتی کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کی پیروی ہی عبادت ہے، کہ آپ سونے سے پہلے وضو کرتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور ہم بھی کریں تو گویا ایک طرح سے عبادت کی حالت میں لیٹیں، یعنی وضو کی حالت عبادت کی حالت ہے۔ اس کے آداب سے یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے توبہ کرے، کیونکہ جس کا ظاہر پاک ہو اس کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ ظاہر پاک کیسے ہے؟ وضو کر کے، اور باطن کی پاکیزگی کیسے؟
توبہ استغفار کر کے. کئی دفعہ نیند میں ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہوگا کہ آپ اچانک نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، اور آپ کوشش کر کے سانس بحال کرتے ہیں، یا آپ جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ حرکت نہیں کر پاتے. میرا خیال ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، اور جو مرتے نہیں والتی لم تمت فی منامها ان کی نیند میں. تو نیند میں بھی روح قبض ہوتی ہے، اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے، لیکن چونکہ ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا سچ کہا گیا، اگرچہ کیفیت معلوم نہیں کہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی کیفیت صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہماری عقل میں وہ آ نہیں سکتا. اور ویسے بھی روح کے مسائل ایسے ہیں کہ جب قرآن مجید میں سوال کیا گیا یسألونک عن الروح، تو جواب کیا دیا گیا؟ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، مختلف طرح کی روح کیسے آتی ہے، روح کیسے نکلتی ہے، اور سوتے وقت روح کیسے نکل جاتی ہے اور پھر کیسے لوٹتی ہے. لیکن مسنون دعا سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر جو ذکر کرتے تھے اس میں باقاعدہ یہ لفظ کہتے تھے کہ رد علی روحی، کہ اللہ کا شکر جس نے میری روح مجھے واپس لوٹا دی. اب وہ کیفیت کیا ہے جانے اور واپس آنے کی، اللہ عالم. کسی حدیث سے ہمیں کیفیت نہیں پتہ چلتی، لیکن یہ بات بہرحال جانی ہوئی ہے قرآن و سنت سے کہ روح جاتی ہے نیند میں. تو کسی مسلمان کے متعلق کئی دفعہ نیند میں ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی، یعنی اس کو اٹھنے کا پھر اذن نہیں ملتا. کسی مسلمان کے متعلق، یعنی کہ جب یہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوتے وقت یہ سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں میں اٹھ سکوں یا نہ اٹھ سکوں؟ کم ہی سوچتے ہیں نا، یہ نیند آتی مجھے سو جاتے ہیں. یہ سوچنا ضروری ہے، اس کو غور کیا کریں کہ میں اس وقت ایک اور دنیا میں جا رہا ہوں اور اللہ چاہے گا تو واپس اٹھوں گا. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ دوبارہ نہیں اٹھ پاتے. تو اگر انسان اس وقت تیاری کے ساتھ اپنی نیند میں داخل ہو تو ایک تو ایک عبادت کی حالت ہوگی، اور دوسرے یہ کہ اگر اس حالت میں اختتام ہو گیا تو حسن خاتمہ کی علامت ہے. حسن خاتمہ کی دعا بھی کرنی چاہیے. یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے، اور ایک انسان کا انجام جس طرح کا ہو پھر اس کا قیامت کے دن قیام بھی ویسا ہی ہوگا. جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں یا حج کے دوران نہیں تو نیند کی حالت اور وضو کی حالت تو ایک عبادت کی حالت ہوگی ہی، یعنی دنیا سے جانے کی. تو انشاءاللہ ایک اس میں خوشخبری ہے. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت بلال کے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے سنی تھی جنت میں، جب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں تم امید رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے ہاں بہت مقبولیت کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ باقی اعمال تو وہی ہیں جو سب کرتے ہیں، ہاں میرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میں وضو سے نہیں رہتا تو دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے جتنا بھی اس کا اذن ہو نماز پڑھ لیتا ہوں. یعنی جب بھی وضو کرتا ہوں کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لیتا ہوں، یعنی کہ نوافل ادا کر لیتا ہوں. تو یہ جو نوافل کی کثرت ہے، سجدوں کی کثرت، کیونکہ سجدے جو ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو سجدوں کی کثرت جو ہے وہ اللہ کے قریب کرتی ہے. جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر ہر طرح کی رحمتیں اس پر دنیا اور آخرت کی. پھر یہ کہ کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں کینہ اور دشمنی نہ رکھے اور نہ کسی پر ظلم کرنے کی نیت کرے، یعنی دل کو صاف کر کے سوئے، اور کیا سوچ کے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دے. جب جاگے تو گناہ کا ارادہ نہ کرے. اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی وصیت کرنی ہو تو رات گزارنے سے پہلے اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لے. کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو اسے، اب آپ دیکھیں کتنی سہولتیں ہوگی، اسٹیکی نوٹس اتنے زیادہ رنگوں میں اور شکلوں میں ملتے ہیں. جو بھی کوئی کسی کی امانت ہے، لینا ہے دینا ہے یا کچھ بھی، تو جب آپ رکھ رہے ہو تو ایک اسٹیکی نوٹ کے اوپر
دو لفظ لکھ کے ساتھ چپکا کے رکھ دیں. زندہ رہیں یا نہ رہیں، جو بھی کوئی ہمارے مرنے کے بعد اٹھائے گا تو جو بھی وہ امانت ہوگی جس کی ہوگی اس کو لوٹا دے گا. یا اگر آپ نے کسی کا قرض لیا ہے یا دیا ہے یا کوئی بھی ایسی امانتیں ہیں تو آپ لکھ کر یا کسی کے علم میں لا کر سوئیں، تاکہ آپ کے بعد لوگ لاس نہ ہو اور کسی حقدار کا حق نہ مارا جائے. کیونکہ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا حق نہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز وصیت کرنے والی ہو تو وہ 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھنے کے گزارے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال کا کچھ حصہ کسی نیکی کے کام میں لگایا جائے یا کسی خاص ضرورت مند شخص کو دیا جائے تو اس کو جتنا جلد ہو لکھ چھوڑیں، اور اس کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کچھ عرصے کے بعد نیت اور اچھی ہو گئی اور زیادہ خیر کرنے کی توفیق ہو گئی. یہ بھی چاہیے کہ آرام کرنے کی غرض سے بستر نرم کرنے میں مبالغہ نہ کرے، یعنی بہت زیادہ اس چیز میں نہ لگا رہے کہ بہت کمفرٹیبل ہو اس کا بستر، کیونکہ اس سے نیند زیادہ ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوہرا بستر بچھایا گیا تو آپ نے فرمایا، اس بستر پر سونے سے میری رات کی نماز رہ گی، لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یعنی یہ روایت ضعیف ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہر چیز اعتدال میں اچھی، جتنا زیادہ کمفرٹ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان غافل ہوتا جاتا ہے. اعتدال ہی رہے تو بہتر ہے. جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو سونا نہیں چاہیے. تو اس وقت پھر کیا کرے؟ یا تو ذکر کرے یا کچھ سنے یا پھر بک ریڈنگ کرے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو چیز انسان رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے یا سنتا ہے وہ ذہن میں رہ جاتی. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچوں کو، حتیٰ کہ بچوں کو اگر سونے سے پہلے کچھ کہا جائے یا وہ کوئی ضد کرتے ہوئے سوئیں یا روتے ہوئے سوئیں تو آپ نے دیکھا کہ اٹھنے کے بعد وہی بات کریں گے جس پر وہ سوئے تھے. تو یہ بھی ایک چھوٹی سی نشانی ہے کہ جس حال میں انسان مرے گا اسی میں اٹھے گا. جن چیزوں کو سوچتے ہوئے اور بولتے ہوئے سوتا انسان وہی اٹھ کے بولتا ہے، تو جس کیفیت میں انسان مرے گا تو پھر اٹھ کے بھی وہی باتیں کرے گا، خود اپنے خلاف حجت. سونے کے آداب سے یہ بھی ہے کہ منہ قبلہ کی طرف کرے، یعنی بستر کی اگر ممکن ہو تو پوزیشن ایسے رکھے کہ جب آپ رائٹ سائڈ پر لیٹے تو رخ قبلے کی طرف. لیکن اگر مکان ایسا ہے یا وہ سیٹنگ نہیں ہو سکتی تو فرض کے درجے میں نہیں ایسا کرنا. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا فائنل ابورڈ ہے یعنی قبر، اس میں مومن کی میت جو ہے وہ اس کا رخ یعنی چہرہ جو ہے وہ قبلے کے رخ ہی کیا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سونے کے وقت بھی ایسا ہو، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو اور بات ہے. اور جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں وہ پڑھے اور دائیں پہلو پر سوئے. جو روایات اس میں آئی ہیں ان میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر کے پاس آئے تو پہلے اسے اپنے ازار کے پلو سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا بات ہو گئی ہو. مثلاً کوئی موذی کیڑا مکوڑا، سانپ، بچھو بستر میں گھس گیا ہو. خصوصی طور پر ایسے ممالک اور ایسی جگہیں کہ جہاں پر ہر چیز اوپن ہوتی ہے اور بہت سے موذی جانور ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو بستر جھاڑ کر سونا چاہیے. یہ بھی ایک مسنون عمل ہے. جب اپنا پہلو بستر پر رکھے تو کہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اے میرے اللہ، میں نے تیرے نام سے پہلو رکھا، یعنی اپنی سائیڈ کو بستر پر رکھا، اور تیرے نام سے اٹھاؤں گا. اگر تو میری جان کو روک لے تو اس کو بخش دے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کر، ان چیزوں سے جن سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یعنی ان تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ اٹھنے کے بعد. ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ایک دم تبدیل ہو جاتی، ہر چیز بدل کر رہ جاتی، انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آج کے دن میں کیا ہونے والا ہے. اس کے لیے ایک اور بھی بہترین دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ، کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں من یوم السوء، برے دن سے، لیلۃ السوء، بری رات سے،
ساعت السوء بری گھڑی سے، ومن جار السوء برے پڑوسی سے، فی دار المقامہ ہمیشگی کے گھر، یعنی قبر بھی ایسی جگہ ملے کہ جہاں کوئی بدترین شخص نہ ہو پاس کی قبر میں، اور آخرت میں بھی اچھی جگہ ٹھکانا ہو، اور دنیا میں بھی کہ جو پرماننٹ گھر ہو، یعنی جہاں پر انسان اپنا گھر خرید کر رہے تو اللہ ہمیں اچھا پڑوس دے، کیونکہ اچھا پڑوس جو ہے وہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ انسان کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے اور اس کے عیبوں اور برائیوں کو نہ اچھالنے والا ہو، اور اس کے نیکی کے کاموں میں اس کا مددگار ہو، تو یہ بھی انسان کو مانگنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس موقع ہوتے ہیں دعا مانگنے کے، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا مانگے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان پھر مسنون دعائیں پڑھ لیا کرے اگر خود سے یاد نہ رہے، یعنی مسنون دعاؤں کی کتاب سے یا باقی اورات جو ہیں ان کو پڑھ لے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو ہر رات اپنی ہتھیلیوں کو جمع کرتے، یوں دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر لیتے، پھر ان میں پھونکتے، یعنی دونوں کے اندر اکٹھے پھونکتے، اور ان میں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکا کرتے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سارے جسم پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتے، سر اور منہ سے شروع کرتے، یعنی اوپر سے شروع کر کے پورے جسم پر، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سارے جسم پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتے، سر اور منہ سے شروع کر کے، اور جسم پر ہاتھ پھیرتے جاتے، ایسا 3 مرتبہ کرتے، ٹھیک ہے، یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک 3 مرتبہ آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ صحیحین میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آنے لگو تو نماز کی طرح وضو کرو، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ اور کہو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنی توجہ تیری طرف کی، یعنی سب کچھ بلا کے، دنیا کے سارے غم فکریں، اور اپنے کام تیرے سپرد کیے، کیونکہ آخر تک کام تو ختم نہیں ہوتے نا، دن ختم ہو جاتا ہے لیکن کام ختم نہیں ہوتے، تو پھر انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس وقت خاص طور پر جب انسان تنہا ہوتا ہے تو کئی چیزیں ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے، پھر وہ اگر پریشانی لگی رہے تو نیند بھی نہیں آتی، تو اس وقت کتنی خوبصورت دعا ہے، کیا کہے، میں نے اپنے کام تیرے حوالے کی، جو میں کر سکتا تھا کر لیا، اور جو نہیں ہوا وہ اب تیرے حوالے، جیسے تو چاہے، اور میں نے رغبت اور خوف سے تیری پناہ چاہی، یعنی شوق سے بھی تیری طرف آتا ہوں اور ڈر کے بھی تیری ہی طرف آتا ہوں، تیرے سوا نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے نہ نجات کی، اور جاؤں کہاں، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، یعنی خاص طور قرآن مجید کا ذکر اس وقت، اور تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا، اگر اس رات میں مر گیا تو فطرت اسلامیہ پر مرے گا، اور اگر صبح کرے گا تو بھلائی پائے گا۔ اب بات یہ کہ اتنی دعائیں اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو سمپل آسان سا طریقہ ہے کہ ان کی فوٹو کاپی کر کے کسی کارڈ کے اندر لگا دے۔ میں نے اسی طرح کیا ہوا ہے، اس سائز کا کارڈ ہے، جیسے یہ وش کارڈ نہیں ہوتے، تو کسی نے اپنے ہاتھ سے پینٹ کر کے مجھے بہت خوبصورت ایک کارڈ بھیجا، تو میرا دل نہیں چاہا اس کو تھرو کرنے کو، تو میں نے دعاؤں کی کاپی کر کے اس کارڈ کے اندر چپکائی ہوئی ہے، اور اس کو بند کر کے ٹیبل پر ہی رکھا ہوا، پڑا ہوا بھی ہو تو لگتا ہے خوبصورت چیز کو پڑھی، پھر اس کو سمیٹنا نہیں پڑتا۔ اور سونے سے پہلے، کیونکہ اس وقت نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے، بعض اوقات تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات پھر وہ سیکوینس میں دعائیں یاد نہیں ہوتی، تو صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں ان کو کھول کر، اگر زبانی یاد بھی ہو اور سیکوینس یاد نہ رہے تو صرف ایک لفظ دیکھیں، پھر اللہ سے مانگے، پھر اگلا نئی دعا دیکھ لیں، پھر اگلا، اور اس طرح آپ ساری چیزیں پوری کر لیں گے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت آسان، لیکن مجھے اس تدبیر نے بہت فائدہ دیا، عمل کرنا آسان ہو گیا، ورنہ سوچتی رہتی تھی اور بھول جاتی تھی۔ اگر اس رات میں مر گیا تو فطرت اسلامیہ پر مرے گا، اور صبح کرے گا تو بھلائی پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے اور حضرت فاطمہ سے کہا جب تم بستر پر آ کر لیٹ جاؤ تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو حضرت فاطمہ آپ کے پاس گئیں اور شکایت کی کہ میرا بہت زیادہ کام ہوتے، سارے چھوٹے بچے بھی تھے اور مصروفیت تھی اور سہولتیں ایسی نہیں تھی، اور بتایا کہ کس طرح کام کر کر کے ان کا ہاتھ جو ہیں وہ بھی خراب ہو گئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خادم باقی لوگوں پہ تقسیم کر دی اور آپ کو یہ تسبیحات سکھائیں کہ فاطمہ اگر تم سونے سے پہلے یہ پڑھ لو گی تو تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی، تو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر۔ تو اگر ہم سب بھی اس ورد کا صرف 1.5 منٹ لگتا ہے اہتمام کریں تو انشاءاللہ دن بھر کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اور اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیند لانے کا بھی بہترین نسخہ ہے یہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بستر پر لیٹنے سے پہلے ہی پڑھ لیں، کیونکہ لیٹنے پر فوراً اگر نیند آ جاتی ہے اور مشکل ہوتا ہے تو ایسا کر سکتے نہیں، بیٹھ کے پڑھ کے پھر آپ لیٹ جائیں تاکہ آپ کی رہ نہ جائے پڑھائی۔ رمضان کے صدقہ فطر کی حفاظت میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث مشہور ہے کہ شیطان نے ان سے کہا جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، تم پر اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک نگہبان رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا تھا وہ بڑا جھوٹا لیکن تم سے اس نے سچ کہا۔ یہ ایاک نستعین میں حدیث موجود ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں تو چاروں کونوں میں پھونک بھی مار لیں، اس سے ایک حصار ہو جاتا ہے۔ مسلم کے افراد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم من لا کافی لہ ولا مووی لہ۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور کفایت کی اور جگہ دی، کتنے ہی آدمی ہیں جن کی کفایت کرنے والا کوئی نہیں، یعنی جن کے کام بنانے والا کوئی نہیں اور نہ کوئی پناہ دینے والا ہے، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہے، ہوم لیس پیپل۔ ولا مووی اللہ، آوا یؤوی ایوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، پناہ لینا، یعنی جن کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی شیلٹر نہیں، کوئی ہوم نہیں، سڑکوں پہ پڑے، اور ایسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہے دنیا میں۔ اور ریسنٹلی آج صبح ہی مجھے ایک میل آئی ہے کہ پاکستان میں سرحد کے علاقے میں، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصے سے کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک جنگ کسی کیفیت ہے، تو تھاؤزنڈز میں پیپل وہاں سے مائیگریٹ کر کے نوشہرہ اور اس پٹی کے اوپر آئے ہیں، اور ارجنٹ فوڈ کی ریکویسٹ تھی کہ صرف آٹا اور تیل بھی مل جائے تو ان کو کھانے کے لیے کچھ ہو۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی فوڈ ڈرائیو کے جو پیسے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت، میں ہر دفعہ ایک نئی اجازت مانگنا شروع ہو جاتی ہوں، پچھلے ہفتے ایک اجازت مانگی تھی لیکن اب اس سے زیادہ ارجنٹ نیڈ آ گئی، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اجازت ہو تو اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں ان کے راشن کے لیے ہم بھجوا دیں، کیونکہ فوڈ کی نیت سے تھے تو میں چاہ رہی تھی کہ اسی میں ہی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ نہیں، وہ آئیں گے، ٹینٹ لگائیں گے اور کہیں نہ کہیں بیٹھ جائیں گے، اور کھانے کو کچھ نہیں، کام نہیں۔ اور یہ صرف ایک ملک میں یا ایک علاقے یا ایک جگہ نہیں ہو رہا، دنیا کے بہت سے علاقوں میں ایسی کیفیات ہیں لوگوں پر کہ جہاں ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو کم از کم یہ تو سوچیں کہ ہمیں جو اللہ نے ٹھکانہ دیا ہے، جو گھر دیا ہے، جو بستر دیا ہے، اس پر شکر گزار ہوں اور اپنے دل سے ساری شکایتیں نکال دیں، ساری نفرتیں دور کر لیں، اور جو کچھ ملا ہے اس پر خوش ہو جائیں اور اللہ سے راضی ہو کر ان نعمتوں کی قدر کریں، تو انشاءاللہ یہ سونا بھی پھر آپ کا عبادت بن جائے گا۔ تہجد کے لیے اٹھے تو وہی دعا پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ کب پڑھتے تھے آپ؟ جب آپ اللہ اکبر کہہ کہ جہاں ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں اس وقت میں ہاتھ باندھ کے پڑھتے، لیکن اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ اس کو نماز سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیجئے پھر، تاکہ ایک پڑھتے پڑھتے شاید یاد بھی ہو جائے۔ تو یہ دعا الگ سے ہم نے چھپائی ہوئی ہے، میرے خیال ہے ریسیپشن پہ اویلیبل ہوگی، آپ اس کو لے کے ایک پوسٹر کی شکل میں کہیں بھی بیڈ روم میں لگا دیں یا کہیں رکھ دیں تاکہ بار بار کتاب کوئی کھولنی نہ پڑے اور آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن،
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت۔ اے اللہ ہمارے رب، تیری ہی سب تعریفیں ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمینوں اور ان کی مخلوقات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو ہی آسمانوں اور زمینوں اور ان کے اندر کی چیزوں کو روشن کرنے والا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو ہی آسمانوں اور زمین اور ان کے اندر کی چیزوں کا بادشاہ ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، نبی برحق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوا، میں تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا۔ میں تیری مدد سے جھگڑا اور تیری طرف فیصلہ لایا، یعنی جو بھی میری زندگی میں مشکلات ہیں اور جو بھی لوگوں کے ساتھ میرے آرگیومنٹس ہیں، ان کا فیصلہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو مجھے بخش دے جو گناہ میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، اور جو چھپ کر کیے اور جو اعلانیہ کیے۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے وَمَا أَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یعنی میرے گناہ جو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، یعنی نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی کے کاموں میں، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ بسا اوقات انسان جب گناہ کرتا ہے تو نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ کوشش کرے کہ سوتے وقت اس کا آخری کلام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، یعنی لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے نہ سوئے بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، اور جاگتے وقت جو الفاظ سب سے پہلے اس کی زبان پر جاری ہوں وہ بھی اللہ کا ذکر ہو۔ تو یہ دونوں ایمان کی علامتیں ہیں، اور اس طرح نیند کے اول اور آخر میں اللہ کا ذکر پوری نیند کو کیا بنا دیتا ہے؟ عبادت۔ رات کے اوراد میں سے 5واں ورد نصف رات کے بعد چھٹا حصہ رات رہنے تک ہے، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا، اور یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رات کی کون سی نماز افضل ہے؟ تو فرمایا آدھی رات کی نماز، اور ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے رب، میں کون سے وقت میں تیرے سامنے کھڑا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اے داؤد، نہ پہلی رات قیام کر اور نہ پچھلی رات، آدھی رات کو قیام کر۔ تو میرے لیے تنہا ہو، میں تیرے لیے تنہا ہوں، اور اپنی حاجتیں میرے حضور پیش کر۔ یعنی یہ وقت 12 بجے کے بعد کا وقت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ نصف کو آپ کیسے گنیں گے؟ آپ کیلکولیٹ اس طرح کریں گے کہ سورج غروب کتنے بجے ہوا، مثلا 6 بجے اگر سورج غروب ہوتا ہے اور 6 بجے صبح نکلتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آدھا وقت 12 بجے ہوگا۔ لیکن اگر 7 بجے غروب ہو رہا ہے اور صبح 6 بجے نکل رہا ہے تو پھر اسی حساب سے آپ نصف پہ آ جائیے کیلکولیشن میں، یعنی آدھی رات جو بھی ہو اس کے بعد وقت جو ہے وہ افضل وقت ہے، پھر اس کے بعد انسان دوبارہ سو جائے، لیکن ایسا کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ تہجد کے لیے اٹھے تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھے، جیسا کہ صحیحین میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، اور رات میں بیدار ہو کر وہ دعا پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، پھر 2 ہلکی رکعتوں سے اپنی نماز شروع کریں۔ یعنی جب بھی آپ نوافل پڑھیں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، تو پہلی 2 رکعتیں چھوٹی ہوں۔ کیوں؟ وارم اپ ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ اگر شروع میں ہی پرمشقت کام شروع کر دے تو پھر تھک جاتا ہے اور باقی نماز میں پوری طرح کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا۔
صحیحین میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، اور رات میں بیدار ہو کر وہ دعا پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر 2 ہلکی رکعتوں سے اپنی نماز شروع کرے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے رات کی نماز کے لیے کھڑا ہو تو 2 ہلکی رکعات سے شروع کرے۔ آپ کا حکم بھی ہے، آپ کا عمل بھی ہے اور حکم بھی ہے، تو جو لوگ تراویح پڑھاتے ہیں ان کو بھی اس سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر 2 رکعت کر کے نماز پڑھے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھی جائے، تو آپ نے فرمایا مسنا مسنا، 2 کر کے، اکٹھی 4 نہ ہو۔ اور زیادہ سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ وتر سمیت 13 رکعتیں ہیں، یعنی میکسیمم جو آپ نے پڑھی، اور کم از کم 7۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس میں گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن مسنون عمل یہی ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان رکعتوں کو ہی طویل کر لے انسان۔ رات کا چھٹا ورد، آخری چھٹا حصہ رات ہے اور وہ سحر کا وقت ہے، یعنی سحری کا وقت، جس وقت آپ سحری کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحر کے وقت بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یعنی جب آپ سحری بنا رہے ہوں، لگا رہے ہوں، تو اس وقت بھی ادھر ادھر کی فالتو باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے، کیونکہ خاص طور پر اس وقت میں استغفار کی تاکید آئی ہے قرآن مجید میں۔ یعنی جب سے آپ اٹھیں، بستر درست کریں، کچن تک آئیں، چیزیں رکھیں، برتن لگائیں، کچھ بھی، تو ساتھ ساتھ استغفار کا ورد کرتے جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حدیث میں ہے آخری رات کی قرات اس میں حاضری دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور طاؤس سحر کے وقت ایک آدمی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا وہ سو رہا ہے، یعنی کسی کے دروازے پہ آئے تو پتہ چلا سو رہا ہے۔ کہنے لگے میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی آدمی سحر کے وقت بھی سوتا ہے، کیونکہ وہ خود کبھی نہیں سوئے تھے۔ تو انہیں بہت عجیب لگا کہ اس وقت بھی کوئی سوتا ہے، اور اگر اب وہ آئیں تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ملے کہ جس میں لوگ سو نہ رہے اس وقت۔ جب مرید تہجد کی نماز سے فارغ ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی اس وقت کا بہترین افضل ذکر کیا ہے؟ استغفار، کیونکہ اگر معافی ہو جائے گناہوں کی تو سبھی کچھ ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو باقی چیزیں ہمیں کیا فائدہ دیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔